سرکار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد آمد مصطفیٰ البائی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيد الرسل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لی خمسۃ فی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آقا نامدار مغفر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین حامی بے کسان شافی یوم جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر معزز بزرگ و دوستو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل جناب ہمارے نوید بھائی انہوں نے سجائی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے آمین، اور اس محفل کا اجر عظیم انہیں عطا فرمائے آمین، اور اس ذکر کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں برکتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ کامل ہے۔ آپ جس کو لے لیں، کسی شاعر کو لے لیں، مولانا روم علیہ الرحمہ مسلم شریف اور اتنے شاعری کی ہے، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ وہ ساری شاعری انہوں نے اختتام کر دی تو آپ کہیں گے نہیں، بہت سارا کام رہتا تھا جو انہوں نے کرنا تھا۔ اسی طرح آپ کسی مدرس کو لے لیں، وہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آپ کہیں گے جی ابھی تو یہ کام ان کے پڑے تھے، ادھورے رہ گئے لیکن اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی طرح کوئی جرنیل دیکھ لیں جس نے بڑے علاقے فتح کیے ہوں، ملک فتح کیے ہوں، آخر کار کہتے ہیں جی ابھی تو اس کی اور منزلیں تھی لیکن وہ موت آ گئی۔ تو کائنات کے عالم میں، پوری کائنات میں آپ اگر کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی شاعر کو لے لیں، کسی فاتح کو لے لیں، کسی غازی کو لے لیں، کسی مدرس کو لے لیں، کسی سیاستدان کو لے لیں، حکمران کو لے لیں، بادشاہ کو لے لیں، کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو کامل ہو۔ واحد صرف مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے کہ جس نے صرف مختصر حصے کے اندر 40 سال تو ویسے گزر گئے، ابھی علیہ کلمت اللہ تو بعد میں آپ نے بیان فرمایا نا، تو 23 سالہ زندگی میں اتنے کام آپ نے مکمل فرمائے، اور پھر آخر میں حجت الوداع جب آپ نے حج فرمایا
تو اس وقت صحابہ سے پوچھا کیا میں نے آج اپنا کام مکمل کر دیا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں آپ نے مکمل فرما دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے پروردگار اب گواہ ہو جا، اللہ کو گواہ بنایا، اور قرآن پاک کی آیا مبارک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جس نے کامل ہر کام مکمل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنے مختصر ٹائم میں آپ حکمرانی دیکھ لیں، مدینہ پاک کے لوگوں میں کس طرح آپ نے فرمائی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جو کمپلیٹ اپنا پیغام تھا وہ دیا ہے۔ آپ کے اخلاق حسنہ اتنے اچھے تھے، اب ان کو لے کر ہم نے اپنی زندگی پہ وہ اپنانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ آپ مختصر وقت میں بہت کچھ عطا فرما گئے، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرمائی تو آخری جب مکہ پاک کی زیارت کرنی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان اس وقت کلید ان کے پاس چابی تھی خانہ کعبہ کی، آپ نے فرمایا کہ عثمان، یہ حضرت عثمان غنی یہ دوسرے چابی ہیں، ابھی مسلمان یہ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا عثمان مجھے خانہ کعبہ کی چابی دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر، آپ نے تو ان کو تو نہیں بتایا تھا کہ میں نے چلے جانا، فرمایا زیارت کرنی ہے، تو خواہش یہ تھی کہ آخری زیارت کر دوں، لیکن اس نے کہا نہیں جی یہ چابی نہیں مل سکتی۔ تو سرکار نے فرمایا عثمان ایک دن پھر ایسا آئے گا کہ تو میری جگہ کھڑا ہوگا اور میں تیری جگہ، یعنی چابی میرے پاس ہوگی، ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی تو نہیں ملی، لیکن خانہ کعبہ وہاں آپ نے دعا فرمائی، اللہ سے التجا کی کہ اے پروردگار میری تو خواہش یہ نہیں ہے کہ میں مدینہ پاک جاؤں، خانہ کعبہ کو چھوڑ کے جاؤں، لیکن حکمت عملی یہ ہے اور یہاں کے لوگوں نے جس طرح مسلمانوں کو تنگ کیا، یہاں اسلام نہیں پھیل رہا، تو اے پروردگار میں جا تو رہا ہوں لیکن دل نہیں چاہتا خانہ کعبہ سے دور ہوں۔ پھر آپ مدینہ پاک ہجرت کی، اور مدینہ پاک میں مختصر ٹائم میں دوسری ہجری میں غزوہ بدر ہو جاتی ہے، تیسری ہجری میں غزوہ احد ہو جاتی ہے، پھر ان 8-9 سالوں میں اتنے غزوات ہوئے ہیں، اتنے سریہ ہوئے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت بھی نہیں فرمائی۔ بہرحال آخر کار فتح مکہ کا وقت آتا ہے، وہ مشکل حالات گزر گئے، اور فتح مکہ سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو عمرے کے لیے بھی روک دیا جاتا ہے، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، احرام باندھا ہوا تھا، حالانکہ فرمایا کوئی بات نہیں چلو اگلے سال آ جائیں گے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کیا تو وہ بھی کمال تھا کہ آج تک تاریخ میں کوئی ایسا شہر فتح نہیں ہوا جو بغیر خون بہائے اتنا بڑا مارکا مارا ہو، اتنا بڑا شہر فتح کیا ہو بغیر خون ریزی کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے تشریف لا رہے تھے نا تو آپ نے ظالموں کو یا اپنے دشمنوں کو قتل نہیں کیا، فرمایا سفیان ہے، سفیان جنگیں لڑتا رہا حضور کے خلاف، اس وقت مسلمان نہیں تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر فرمایا سفیان اس کے گھر جو پناہ لے گا اسے پناہ مل جائے گی، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، فلاں سردار کے گھر جو چلا جائے گا اس کو پناہ مل جائے گی، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ بغیر تلوار کے فتح کیا مکہ شریف، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا، انہی لوگوں نے، انہی سرداروں نے جنگیں لڑی، لیکن باوجود اس کے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو سردار بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ذرا مکہ کی چابی لے کر آؤ، عثمان کو بلاؤ نا، چابی تو انہی کے پاس تھی، فرمایا عثمان کو بلاؤ، چابی لائی گئی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کے اندر. یہ طواف کرتے ہیں، یہ باہر کرتے ہیں، لیکن اندر آج سوائے ان کے بادشاہوں کے یا ان کے خاص مہمان وہی جا سکتے ہیں، عام بندہ نہیں جاتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چابی منگوا کے آپ اندر تشریف لے گئے، شکرانے کے نفل ادا کیے، شکر کیا کہ مولا تو نے فتح عطا فرمائی. اس کے بعد آپ باہر تشریف جب لائے تو اب وہ منظر حضرت عثمان جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کے ذہن میں آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان ایک دن ایسا آئے گا کہ تم میری جگہ ہوگے، میں تیری جگہ، یعنی چابی میرے پاس ہوگی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے تو اس وقت صحابہ موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، حضرت مولا علی بھی موجود ہیں، دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، قبائل صحابہ سارے تشریف فرمائے، حضور کے ساتھ انہوں نے حج فرمایا. تو فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ موجود تھے، دیگر صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. اب خواہش ہر ایک کی یہ ہے کہ چابی کاش ہمیں مل جائے. ظاہر ہے جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس کو بڑا عہدہ دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا، اور ایسا نہیں ہوتا کہ اپوزیشن ہو اور اس کو دے دیا جائے، ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اب حضرت عثمان جو اس وقت جو عثمان تھے، یہ ان کے پاس چابی تھی، پہلے انہوں نے دی نہیں سرکار کو، اور اب حضور نے جب لے لی سرکار کے پاس ہے، اب وہ تو کہتا ہوگا کہ اب تو نہیں ملے گی. اس کے تو ذہن میں شاید سزا بھی ملے کہ میں نے حضور کو اندر نہیں جانے دیا. آج مجھے وہ کانپ رہے تھے کہ شاید کوئی سزا ہی نہ دے دے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ دیکھیے. آپ نے فرمایا عثمان کدھر ہے؟ جب کہا نا عثمان کدھر ہے تو انہوں نے بلایا، وہ ڈرتے ہوئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. فرمایا دیکھ یہ چابی میں نے تجھ سے مانگی تھی، تو نے مجھے نہیں دی، لیکن سن آج کے بعد یہ چابی میں تجھے عطا کرتا ہوں، اور قیامت تک تیری نسل میں یہ چابی رہے گی. آج تک خانہ کعبہ کی جو چابی ہے حضرت عثمان کی نسل سے، ان کی لڑی سے آ رہے ہیں جن کے پاس چابیاں ہیں. یہ حضور کی دعا تھی. اب اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فاتح تھے اور کہتے کہ تو نے تو چابی نہیں دی، تجھے کیوں دوں؟ میرے صحابہ کتنے پیارے، حضرت ابو بکر صدیق، چارے خلفاء ساتھ ہیں، ان سے بڑھ کر سرکار کو سب سے قریبی تو وہ تھے، سب سے زیادہ حضور کو پیارے تو وہ تھے، لیکن سرکار نے ان کو عطا نہیں فرمائی، فرمائی عثمان کو ہی کہ تو شروع سے تیرے پاس چابی ہے اور قیامت تک تیری لڑی، تیری نسل چلتی رہے گی، چابی تمہارے پاس ہی رہے گی. حضور کی دعا تھی اور آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی انہی کی لڑی سے آ رہی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا اخلاق تھا. تو ہم صرف آج کی محفل کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی مبارک ہے، جس طرح آپ نے گزاری ہے، اس میں سے کچھ پہلوؤں پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں لیکن عمل نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے. بات تو یہ ہے ایک مختصر ہی بات ہو لیکن اس پہ عمل کیا جائے. تو میں آج پچھلی محفل میں بھی یہی اسوہ حسنہ پہ گفتگو کی تھی، تو 2 باتیں میں نے عرض کی تھی، تو شاید کسی نے عمل کر لیا ہو تو اس کا ظاہر فائدہ ہی ہوگا. تو آج یہ اخلاق یہ بڑا موضوع طویل ہے، لیکن صرف میں بات اس لیے یہ حدیث پاک سنائی ہے. آج ہمارے ہاں بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسوہ حسنہ دیا ہے، آپ کی زندگی مبارک ہے. تو میں نے وہ جو حدیث پاک سنائی تھی ازواج مطہرات کے والے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق کس کا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات 9 بیک وقت جو رہی ہیں ان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں لڑائی ہوتی رہی ہو. ہمارے ہاں تو ایک ہی اس سے کبھی کبھی یہ نہیں کہ ڈیلی
بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہم کچھ سیکھیں کہ ہم نے اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، یہ بھی تو اخلاق کریمہ ہے نا۔ اور کامل آپ نے جو زندگی گزاری ہے ہر پہلو کامل ہے، ایسا نہیں ہے چار کی اجازت ہے تو چار رکھنا بڑی مشکل ہے، جس کی دو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کیسے سنبھالیں، لیکن سرکار نے تو ہر زوجہ کو ٹائم بھی دیا ہے اور اچھے طریقے سے رکھا ہے، پتہ ہے کامل ایسے تھے، ہر معاملے میں کمپلیٹ کام کیا ہے، اور ہمیں اسوہ حسنہ دے گئے ہیں کہ اے میرے غلاموں اس طرح تم نے چلنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسے نہیں تھے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ہر تکلیف پہ تکلیف ہمیں ہوتی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی۔ کیوں؟ قرآن کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور تو ہماری جانوں سے بھی قریب ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں جسم میں تکلیف ہوتی ہے، سرکار ہماری النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو سرکار کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو ہمارے لیے اتنا سوچیں، ہمارے لیے حریص اتنا کریں کہ یہ میرے بندے کہیں دوزخ میں نہ چلے جائیں، اور ہم ان کے اسی طرح اسوہ حسنہ کو چھوڑ کے اپنی مرضی کرتے رہیں۔ کاش کہ ہمیں اپنی زندگی بھی ان کے نقش قدم پہ چلانی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں آپ نے زندگی گزار کے کچھ پہلو ہمیں عطا کیے ہیں، ہم ان پہ چل کے دیکھیں تو صحیح، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ میں نے عرض کیا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔